ہمارا کافی سالوں سے سالانہ ختم نبوت اسلامی کونسل کے زیر اہتمام حفظ مکمل کرنے والے، ناظرہ مکمل کرنے والے اور عالمانہ کورس پورا کرنے والی خواتین اور تجوید کا کورس پورا کرنے والے طالب علموں کے لیے دستار فضیلت اور تقسیم اسناد کا ہمیشہ سے سالانہ پروگرام ہوتا ہے، جس میں مختلف حضرات وقتاً فوقتاً بچوں کے سروں پر آ کر دست شفقت کے ساتھ ساتھ دستار فضیلت بھی رکھتے ہیں۔ یہ 2 سال کرونا کے باعث ہمارا پروگرام نہ ہو سکا۔ بچے بھی بہت زیادہ تھے، اساتذہ کا بھی اصرار تھا کہ اس سال 2023 کے شروع میں یہ پروگرام کسی نہ کسی طرح منعقد کر دیا جائے۔ ہم نے جن بزرگوں کا ویزا ہانگ کانگ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ان کا ویزا ابھی تک نہیں ہو سکا، واللہ عالم بالصواب۔ تو اتفاقاً ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز حضرت الشیخ حافظ محمد ابراہیم صاحب نقشبندی مجددی لاہور والے، ان کی اہلیہ محترمہ اور جناب عبدالمتین صاحب میسی ٹی وی والے، ہمیں کسی طرح خبر ملی کہ یہ 3 آدمیوں کا وفد ہانگ کانگ میں کسی کی دعوت پر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے حضرت حافظ صاحب سے رابطہ کیا تو یہ خبر ہمیں سچ ملی، تو حضرت حافظ صاحب سے ہم نے پھر اصرار کیا کہ بچوں کے اس پروگرام میں آپ ہماری دعوت پر ضرور شریک ہوں۔ تو اللہ ان کو جزا دے، یہ 3 آدمیوں کا قافلہ بھائی عبدالمتین صاحب، حافظ ابراہیم صاحب نقشبندی اور ان کی اہلیہ محترمہ مورخہ 8 جون جمعرات کو شام کے وقت ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر اترے۔ تو ان کے میزبانوں نے ان کے لیے ہوٹل کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا۔ تو 9 کو جمعہ تھا، تو جمعہ حضرت حافظ ابراہیم صاحب کا جامع مسجد کولون میں تھا۔ جمعے کے بعد میں ملاقات کو حاضر ہوا، ملاقات ہوئی۔ ہم نے ہفتے والے دن یعنی 10 کو حضرت حافظ صاحب کی اہلیہ کے لیے خواتین میں درس کا پروگرام اپنے مدرسہ ختم نبوت شمسی پور میں رکھا ہوا تھا۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ تشریف لائیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ایک پروگرام ہوا، جس میں کثیر تعداد میں عورتوں نے حصہ لیا۔ 11 جون کو ہمارا پروگرام تھا بچوں کا الحمدللہ، جس میں 40 کے قریب بچے حافظ تھے، ناظرہ والے 300 کے قریب تھے، تجوید والے تھے، خواتین تھیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر ختم کی تھی، ترجمہ ختم کیا تھا۔ ان کی دستار بندی اور چادر پوشی کا پروگرام ہوا۔ اسی دن حضرت حافظ صاحب کی اہلیہ کا کسی اور جگہ درس قرآن کا پروگرام بھی تھا۔ پھر اتوار والے دن بھی ان کی اہلیہ کا کسی اور جگہ، بلکہ 2 جگہ درس قرآن کا پروگرام تھا۔ اور پھر اس طرح 14 تاریخ کو ان کی پاکستان واپسی ہوئی۔ تو جو چیز دیکھنے میں آئی، وہ پہلی دفعہ ہم نے ہانگ کانگ کی تاریخ میں خواتین کا، اگرچہ ہمارے ہاں مدارس میں سب کچھ ہوتا ہے ان کے لیے دروس کا انتظام، لیکن جس طرح واعظ کا پروگرام ہوا اور حضرت حافظ صاحب کی اہلیہ کے دروس ہوئے، وہ ماشاءاللہ سننے اور دیکھنے کے قابل تھے، اور داد دیے بغیر ہم لوگ نہ رہ سکے کہ خواتین کا آنا اور حضرت حافظ صاحب کی اہلیہ کے دروس دینا، یہ ہانگ کانگ کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ ایک مستقل طور پر خاتون نے اتنے درس دیے، اور ہانگ کانگ کی خواتین اتنی زیادہ تعداد میں شریک ہوئیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں کی تقریباً کو 40-50 بچیاں حضرت حافظ صاحب کی اکیڈمی میں آن لائن عالمہ کورس بھی کر رہی ہیں۔ تو تقریباً ان خواتین نے مل جل کر جو پروگرام کرائے وہ قابل تحسین اور قابل داد تھے۔ میں حضرت حافظ صاحب کا اور ان کی اہلیہ کا اور بھائی عبدالمتین صاحب میسی ٹی وی والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ 2-4 دن اتنے یہاں مصروف گزارے کہ ان کو کہیں گھمانے پھرانے کا بھی ہمیں وقت نہیں مل سکا۔ صبح شام کہیں نہ کہیں خواتین کے درس تھے، اور وہ اتنا فائدہ مند ہوئے کہ اب ہم یہ چیز بھی سوچنے میں جو ہے نا وہ مجبور ہو گئے کہ آئندہ علماء حضرات کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین بھی ہانگ کانگ میں ضرور بلائی جائیں جو عالمہ ہو، صحیح معنوں میں شرک و بدعات کے پاک صاف ہو کر صرف اور صرف قرآن و سنت کا عورتوں میں واعظ کیا جائے،
جو اس دفعہ ہوا، انشاءاللہ حضرت حافظ صاحب بھی، ان کی اہلیہ بھی بہت خوش ہو کے گئیں ہانگ کانگ سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور مجھے ابھی اطلاع ملی حضرت حافظ صاحب کے نوجوان بھتیجے کا بھی بقضاء الہی پاکستان میں انتقال ہو گیا، اللہ کروٹ کروٹ اس نوجوان کو جنت میں جگہ دے، اور پسماندگان کو، حضرت حافظ صاحب کو اللہ پاک صبر جمیل نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے، اور حضرت حافظ صاحب کے ساتھ مل کر ہانگ کانگ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہم قرآن پاک کی خدمت کا، اور جس طرح حافظ صاحب الکاف فاؤنڈیشن کے تحت ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ معاون کی صورت میں اگر شریک ہو جائیں۔ اور حضرت حافظ صاحب اجتماعی قربانیوں کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ اب یہ سال تو گزر گیا، قربانی چونکہ نزدیک آ گئی، تو آئندہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو حضرت حافظ صاحب کے ساتھ اس اجتماعی قربانیوں میں بھی انشاءاللہ شرکت کا ارادہ ہے، اور دیگر جتنے ان کے جو ہے پوری دنیا میں پروجیکٹ چلتے ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کے کرتے رہیں، اور وہ بھی اسی طرح ہانگ کانگ میں آتے رہیں، اور ان کے فیوزات ہانگ کانگ میں اور ان کی اہلیہ کے دروس اسی طرح چلتے رہیں۔ یہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ جو ہے، اللہ اس سلسلے میں برکتیں دے، ہمارے حضرت جی کی زندگی میں اللہ برکتیں دے، ان کو صحت و تندرستی اللہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔